السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ سیریز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں ہم اسلام کے حوالے سے جو موجودہ دور میں جنرلی مذہب کے حوالے سے اور اسپیشلی اسلام کے حوالے سے دور جدید میں جو اشکالات پائے جاتے ہیں، جو مسائل جو ذہنی طور پر مشکلات پائی جاتی ہیں، تو اس سیریز میں ہم انہیں حل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ذرائع علم اور دستور حیات، کانسٹیٹیوشن آف لائف، زندگی کا دستور کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بڑا بیسک سوال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دستور ہم کہاں سے لیں، یعنی ریلائیبل، قابل اعتماد ذریعہ کون سا ہے علم کا، انسانی علم کا، جہاں سے اسے دستور لینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب ہم ہیومن بینگ کا، انسانی وجود کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورسز آف نالج، علم کے جو ذرائع ہیں، وہ بیسیکلی چار آتے ہیں ہی بلکہ چار۔ ایک، سب سے پہلے حواس ہے، عقل ہے، وجدان ہے، اور وہی ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی نالج ہے، جتنا بھی علم ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ 4 سورسز آف نالج ہیں۔ علم کے یہ 4 ذرائع ہیں جہاں سے انسان اپنا علم حاصل کرتا ہے اور انسان ایک رائے بناتا ہے۔ آئیے ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ زندگی کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے فار لائف، یہ دے سکتے ہیں یہ چاروں؟ تو ان چاروں کا ہم انالیسز کرنے کے لیے کچھ کامن کویسچنز ہیں، کچھ بیسک اور کامن کویسچنز ہیں۔ کامن اس معنی میں کہ وہ پوری انسانیت سے، ہر انسان سے جو سینسیبل ہے، باشعور ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وہ سوالات۔ یہ اس قدر کامن ہیں، عام ہیں، کہ ہر جو صاحب شعور انسان ہے اور ہر کوئی سینسیبل جو انسان ہے، ان کے ساتھ ان سوالات کا تعلق ہے۔ وہ سوالات جو بنیادی سوالات ہیں، انہیں کہا جاتا ہے زندگی کے بنیادی سوالات۔ ان میں سے ویسے تو وہ 5-6 کی سوالات ہیں، 5-6 کویسچنز ہیں۔ ان کو اگر ہم ایزیلی سمجھنا چاہیں تو میں انہیں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ 3 بیسیکلی ہیں ذاتیں یا وجود کہہ لیں، ان کا جو آنسر ہم دینا چاہتے ہیں، ان سے وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا خالق، یعنی اللہ تعالی، سب سے پہلا جس نے اس کائنات کو، انسان کو، ہر چیز کو جس نے پیدا کیا، جیسا کہ ہمارا کانسیپٹ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا انسان، اور تیسرا ہے کائنات۔ ان تینوں کا جو آپس میں، یعنی خالق اور دوسرا مخلوق پھر انسان کی صورت میں ہو یا کائنات کی صورت میں ہو، ان تینوں ہی جو وجود ہیں، یہ تینوں ہی جو حقیقتیں ہیں، ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ خالق کا انسان کے ساتھ، انسان کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر اسی طرح
انسان کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کائنات کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر اسی طرح خالق کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کائنات کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے. انہیں کہتے ہیں بیسک کویسچن آف لائف. زندگی کے یہ بنیادی سوالات ہیں، ان کے جو جوابات انسان دے گا وہی اس کا دستور حیات ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں ان یہ جو سوالات ہیں ان کا جو جواب ہے وہ انسان کہاں سے حاصل کر سکتا ہے. ان سورسز کو ڈسکس کریں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کون سے سورسز ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی بیس پہ وہ ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے. یہ جو 5-6 سوالات اٹھے ہیں، 6-7 سوالات اٹھے ہیں، ان کا جواب کس بنیاد پر انسان دے سکتا ہے. ہمارے پاس 4 بنیادیں ہیں، حواس ہیں، عقل ہے، وجدان ہے اور وحی ہے. حواس یعنی سونگھنے کی صلاحیت، وہ 5 جو انسان کے قوتیں ہوتی ہیں، سونگھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت اور ٹچ کرنے کی یعنی مس کرنے کی صلاحیت. یہ چیز ہارڈ ہے، یہ چیز سافٹ ہے، اس کا ہمیں ٹچ کر کے پتہ چلتا ہے. تو یہ حواس، انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ. تو ان 5 جو حواس خمسہ ہیں یہ انسان کا سورس آف نالج ہے. انسان ان کی بنیاد پر علم حاصل کرتا ہے. ظاہر بات ہے آبویسلی کوئی دیکھے گا تو اس کے پاس نالج آئے گا، سنے گا اسی طرح ٹیسٹ کر کے بھی اس کو پتہ چلتا ہے، اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹچ کر کے. تو یہ جو 4-5 حواس ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی بیس پہ کیا انسان ان 6-7 سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، آنسر دے سکتا ہے. یہ بڑے بیسک جو ہے نا کانسیپٹ ہے. میں یہاں ایک اور بات تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو 5-6 سوالات ہیں نا، ان کو ایک کہتے ہیں میٹا فزیکل کویسچن، یعنی ما بعد طبیعیاتی کویسچن. ایک ہوتا ہے ما بعد طبیعیاتی سوالات ہیں، یہ کویسچنز ہیں. یعنی ایک طبیعیات ہے، فزکس، یہ جو کائنات ہے ہماری جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں سارا کچھ، اور یہ ایک ہوتا ہے میٹا فزکس. تو ما بعد طبیعیات جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے، البتہ فیل کر سکتے ہیں ہم اسے. تو اس لحاظ سے یہ جو سوالات ہیں تو بڑے بیسک، بہت زیادہ بیسک ہیں. ان کا جو آنسر انسان دے گا یہ بڑے کامن کویسچنز ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب رکھتا ہے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کا جواب رکھتا ہے اسی کے مطابق وہ سوسائٹی میں ری ایکٹ کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ چلتا ہے سماج میں. چنانچہ ان سوالوں کو کہتے ہیں ما بعد طبیعیاتی سوالات، یعنی ان کا اس کائنات سے نہیں بلکہ اس کائنات سے اوپر کے ساتھ تعلق ہے. چنانچہ ہم حواس کو دیکھتے ہیں تو حواس ہمیں محدود نظر آتے ہیں. محدود ہیں کہاں؟ وہ اس کائنات میں. حواس اس کائنات تک محدود ہیں، اس سے بلند نہیں ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، وہ یہیں تک محدود ہیں. جبکہ یہ جو سوالات ہیں ان کا تعلق اس کائنات سے جو بلند ایک کہنے جو حقیقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو حواس جو ہے وہ اس کائنات تک محدود ہیں. چنانچہ یہ جو پہلا سورس آف نالج ہے یعنی حواس، اس میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوا ہمیں یہ ناکام نظر آتا ہے. اگر جسٹ آپ آبزرویشن کی بیس پہ آپ کہیں کہ آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ اور ان کی بیس پہ آپ کہیں
کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں تو امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ ان سوالات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور لازمی طور پر دینا پڑتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، انسان کہاں سے آیا اور یہ کہاں جائے گا، یہ کائنات کیا ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہے، یا یہ کائنات انسان سے سپیریئر ہے، انفیریئر ہے، انسان سپیریئر ہے، اس کائنات کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے۔ اگر انسان ہمیں ہسٹری میں ایسے بھی نظر آتے ہیں، بعض نے کائنات کو زیادہ اہمیت امپورٹنس دے دی، ہسٹری میں ایسے بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ آگے میں ابھی ہی اسی گفتگو میں، اسی لیکچر میں آگے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ تو جو ان سوالات کا، ان بنیادی سوالات کا انسان جواب دے گا، اسی کے مطابق وہ سماج میں، سوسائٹی میں، سوشلی وہ ری ایکٹ کرے گا۔ چنانچہ ان سوالوں کا جواب ہم حواس کی بیس پہ اگر دینا چاہیں تو وہ امپاسبل ہے، کیونکہ وہ بنیادی بات ہے کہ یہ میٹافزیکل کویسچن ہے، یہ مابعد طبیعیاتی سوالات ہیں اور ہے بہت بیسک، جبکہ حواس محدود ہیں، ان کا فزکس یعنی اس کائنات کے ساتھ ہی اور طبیعیات یا اس کائنات کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے، مادے سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی وجہ سے سائنس کا جو نالج ہے، سائنس کا جو علم ہے، وہ صرف یہیں تک، اس کائنات تک ہے، کیونکہ سائنس کی بیس حواس ہے، آبزرویشن ہے، وہ اس کائنات تک محدود ہے۔ دوسرا جو سورس آف نالج ہے انسان کے پاس، وہ عقل ہے۔ عقل کو ہم دیکھیں کہ وہ ان بنیادی سوالات کا یعنی جواب، کوئی آنسر کوئی دے سکتی ہے عقل؟ بہت سمپل سی بات ہے، عقل ان کا کویسچن نہیں دے سکتی، ان کا آنسر نہیں دے سکتی۔ عقل ان چیزوں کا آنسر نہیں دے سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل بذات ہی خود اٹ سیلف، وہ عقل کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کر سکے یا چیزوں کے بارے میں کوئی جو ہے براہ راست کوئی نالج حاصل کر سکے۔ حاصل ضرور کرتی ہے، عقل کی بیس پہ ہی انسان ڈیسیژن لیتا ہے، عقل کی بیس پہ ہی انسان حکم لگاتا ہے کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن عقل نے اپنا جو نالج ہے، وہ کسی چیز کو اس نے اچھا کہا ہے، کیوں اچھا کہا ہے، اس کی کچھ کوالٹیز، کچھ اس کے جو ہے اچھے پہلو اس کے سامنے آئے ہیں عقل کے، عقل نے اسی وجہ سے اسے اچھا کہا ہے۔ لیکن وہ سوال یہ ہے کہ عقل کے پاس کسی چیز کے بارے میں یہ اچھائی کا جو نالج ہے، جو اس کے اچھے پہلو ہیں، عقل کے سامنے کیسے واضح ہوئے؟ واضح بات ہے کہ عقل نے وہ چیزیں حواس سے حاصل کی ہیں، حواس نے جو انفارمیشن دی ہے، وہ یہ چیز وائٹ ہے، وائٹ ہونے کا میں نے کہاں سے اندازہ لگایا ہے؟ ظاہر بات ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہے پہلے، تو اس کے بعد پھر عقل نے کہا ہے یہ وائٹ ہے، یہ چیز کالی ہے، یہ چیز بلیک ہے، کالی ہے، اور یہ چیز ہارڈ ہے، یہ چیز سافٹ ہے۔ یہ جو میں حکم لگا رہا ہوں چیزوں کے اوپر، یہ میں عقل کے ذریعے ہی لگا رہا ہوں۔ یہ عقل کا یہ جو حکم لگا رہی ہے عقل، اور اسی طرح معاملات کے اوپر جو غور کر دی عقل، تو وہ ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ حواس کی بیس پہ عقل فیصلے کرتی ہیں۔ ہم کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان برا ہے، اس کی ہیبٹس ٹھیک نہیں، وہ ہیبٹس ہم نے آبزرو کی ہیں، خود ہمارے سامنے اس نے ایکٹس کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے۔ تو عقل جو بذات ہی خود اٹ سیلف وہ حواس کی محتاج ہے اپنے نالج میں، تو وہ کیسے یہ مابعد طبیعیاتی سوالات جو ہیں، یہ جو میٹا فزیکل کویسچنز ہیں، ان کا وہ آنسر کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا عقل بھی ان سوالات جو بنیادی سوالات ہیں، ان کا آنسر دینے میں ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ یعنی عقل محتاج ہے اپنے نالج میں۔ محتاج ہے اپنے علم میں عقل، اس وجہ سے عقل کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں۔ تیسری چیز وجدان ہے۔ وجدان بھی ایک سورس آف نالج ہے۔ یعنی ہم نے پہلے دیکھا، میں ایک دفعہ پھر، حواس
یہ جو دستور حیات ہے، انسان کو زندگی کن پرنسپلز کے مطابق گزارنی چاہیے، کن اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، وہ بنیادی اصول یہ ہیں، یعنی ان سوالوں کا جو جواب آئے گا وہ انسان کے بنیادی اصول طے پائیں گے اس کے ساتھ، تو وہ دستور حیات انہی کے مطابق بنے گا، جو ان کا آنسر آئے گا انہی کے مطابق دستور حیات بنے گا۔ اب حواس وہ دستور حیات دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ دستور حیات جو بننا ہے وہ ہے ما بعد الطبیعیاتی، ما بعد الطبیعیاتی سوالات ہیں، ان کی بیس پہ بننا ہے، لیکن وہ نہیں بن پائے گا حواس کی بنیاد پر، کیونکہ حواس تو ہے یہاں تک محدود۔ جہاں تک ہم عقل کی بات کریں، وہ عقل تو ویسے ہی حواس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم وجدان کی بات کریں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو وجدان بھی ہمیں اس میں بے بس نظر آتا ہے۔ میری جو ایک ذاتی رائے ہے، میں اس کی بیس پہ کہتا ہوں کہ وجدان ویسے کوئی حقیقت نہیں، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کا جب ایکسپیریمنٹ ایک پیک پہ پہنچ جائے تو وہ وجدان کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں وہ اسے چلاتے ہوئے اسے جا رہا ہوں، روڈ کراس کرنی ہے تو میں رک جاؤں گا، میں نے دیکھا نہیں ہے گاڑی آ رہی ہے لیکن میں رک گیا ہوں، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے گاڑی آ رہی ہے، میں نے دیکھا نہیں، نہ اس طرف توجہ دی ہے، آٹومیٹیکلی میں رک گیا ہوں، گاڑی چلی گئی ہے، روڈ کلیئر ہو گئی ہے، اب میں چل پڑا ہوں، موبائل میں اسی طرح چلائے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں یہی وجدان ہے کہ انسان کسی بھی فیلڈ میں، لائف میں کسی بھی فیلڈ، آپ دفتر کی فائلیں ہیں، آپ انہیں چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کام وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وجدان کی بیس پہ ہو رہا ہے۔ شروع میں آپ کو اس پہ بڑی توجہ دینا پڑی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ آٹومیٹیکلی آپ سے وہ کام ہوتے جا رہا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، وہ جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، تو آپ کا جو اس وقت مائنڈ ہے وہ کچھ اور سوچے جا رہا ہے، تانے بانے بن رہا ہے، لیکن آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آپ بالکل صحیح طریقے راستے پہ جا رہے ہیں، تو یہ سارا وجدان۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ہر انسان اپنی لائف میں زیادہ تر وجدان کی بیس پہ ہی چلتا ہے، وجدان ہی ہے۔ چنانچہ تو جہاں تک یہ تعلق ہے وجدان کا، یہ ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیریمنٹ ہی ہے، یہ تجربے کی ایک ایکسپیریمنٹ جب پیک پہ پہنچ جاتا ہے، تجربہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ وجدان بن جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اسے ایک اور میں آرگومنٹ دوں گا اس حوالے سے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو مان لیں یہ ایک سیپریٹ سورس آف نالج ہے، یہ ایک الگ ذریعہ علم ہے، ٹھیک ہے جی، بعض انسان بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت، تو اپنی آپ کو صاف کر لیتے ہیں، یہ اہل وجدان جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی اتنی صفائی کر لیتا ہے، اس کے اندر سے حرص، لالچ، خود غرضی، یہ ساری جو گھٹیا صفات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، مسلسل مشقت اٹھا کے، محنت کر کے، تو آہستہ آہستہ اس کو ایک سیپریٹ سورس آف نالج اسے حاصل ہو جاتا ہے، اسی کو وجدان کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ وجدان کی حقیقت کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میری رائے میں تو یہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک طالب علمانہ رائے ہے، تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ جب انسان کا پیک پہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت کی، یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ لیکن اگر ہو بھی تو پھر بھی یہ دستور حیات بہرحال نہیں بن سکتا۔ وہی بات جو میں کہوں گا وہ زیادہ جسٹیفائی کرے گی، دیکھنا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں اور بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کا ہم اگر وجدان دیکھیں تو ہر ایک کے وجدان میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ کرسچن اگر ہیں تو اس کو کرسچینٹی کے جو تعلیمات ہے، ایجوکیشن ہے، اسی طرح کا وجدان اسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلم صوفی ہے
سینٹ ہے تو اس کو اسی کے مطابق وجدان ملتا ہے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اگر محنت کر رہا ہے، عبادت اور کرتا ہے اپنے طریقے کے مطابق، اس کو جو وجدان ملتا ہے تو ہندو تعلیمات کے مطابق ملتا ہے. اگر کوئی بدھ مت کا قائل ہے تو اس کو جو وجدان ملتا ہے اس کو اسی کی تعلیم کے مطابق وجدان حاصل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایکسپیریمنٹ کی ایک شکل ہی ہے، یعنی انسان جو آبزرو کرتا ہے، جو چیزیں محسوس کرتا ہے، جن کے اوپر وہ عمل مسلسل کرتا جاتا ہے، وہ اس کے لاشعور کا ایک حصہ بن جاتی ہیں اور آٹومیٹیکلی وہ ان چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ایک وجدان کی شکل ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ سیپریٹ سورس آف نالج ہے تو اس میں تو اتنا اختلاف ہے. ایک سکھ کا ایک جو ہے وہ کرسچن جو ہے سینٹ ہے، اس کا وجدان الگ ہے. ایک مسلم کا وجدان الگ ہے، مسلم صوفی کا. ایک جو اس کے علاوہ ہندو ہے اس کا وجدان الگ ہے. بدھ مت کا وجدان الگ ہے. تو یہ پھر جب اتنا اختلاف ہو تو پھر یہ دستور حیات کیسے بن سکتا ہے انسان کے لیے؟ چنانچہ وجدان میں بھی اختلاف کی وجہ سے ہمیں اس میں اتنی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ یہ الگ سے ایک دستور حیات بن سکے. ویسے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ کوئی الگ کوئی ہے نہیں سورس آف نالج، یہ تجربے کی ہی ایک انتہائی شکل ہے. اب آ جا کے ہمارے پاس جسٹ ایک سورس آف نالج بچتا ہے اور وہ ہے وحی. وحی جو ہے وہ دوسرے سورسز آف نالج جو ہے ادر سورسز آف نالج وہ ان کے برعکس وحی اپنا آغاز ہی مابعد الطبیعیات سے کرتی ہے. وہ کہتی ہے ان حقیقتوں کو میں بیان کرتی ہوں. وحی بتاتی ہے اس کائنات کو، انسان کو کس نے بنایا، انسان کو کیوں بنایا، یہ کائنات کیوں بنی، خالق کون ہے. وہی ان مابعد الطبیعیاتی سوالات کا جو آنسر دیتی ہے وہ ایک بڑا ایک ریزنیبل آنسر ہے. تو وہ دیتی ہے ان سوالات کا جواب، بنسبت دوسرے سورسز آف نالج کے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ دے رہے ہیں. اچھا جب وحی دیتی ہے، اب وحی غلط کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا بھی تو کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا. تو آئیں ذرا ہم جب وحی ہمارے سامنے آئی ہے تو ہم اسے اگر پرکھتے ہیں تو اس کے بنیادی طور پر دو معیارات ہو سکتے ہیں جن کی بیس پہ ہم وحی کو پرکھ سکتے ہیں. مثلا وہ دو معیارات وحی کے، ایک اس کا جو بات جو سامنے آئی ہے وہ، اور دوسرا وہ بات کرنے والا. بات کرنے والے کو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو وہ خود بات جو کر رہا ہے، جو وحی کی بات جو پہنچا رہے ہیں ہمیں، وہ کیسا انسان ہے. تو آئیے ان دو پیمانوں پہ ہم پرکھتے ہیں. جو بات ہے سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں. وہ جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھیں. سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ جو بات ہے وہ مشاہدہ عام انسانی مشاہدہ جو ہے اس کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو انبیاء ایسی باتیں کرتے ہی نہیں جو عام انسانی مشاہدہ. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض باتیں ان کی، یہ جو سوالات ہیں یہ بنیادی، ان کا جو جواب وہ دیتے ہیں وہ انسان کی عقل سے دور ہوتی ہیں، لیکن وہ جو تھیری دیتے ہیں وہ پوری کی پوری جسٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں. اور ان کی باتوں کا بڑا ہی ایک حصہ، بہت زیادہ حصہ وہ عام مشاہدے کے مطابق ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ سب سے پہلی یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ انسان کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو ایک غیر معقول ہے، کہ یعنی کہ وہ بات ایسی تو نہیں ہے جو عام انسانی مشاہدے کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات کرنے والے اگر کئی لوگ ہیں تو سب کا موقف ایک ہے، متحد ہے. موقف کا متحد ہونا یعنی سب کا موقف متحد ہے کہ نہیں؟
موقف کا متحد ہونا، یعنی اگر 1,24,000 انسان ایک بات کر رہے ہیں تو کیا وہ سب کی بات میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ سب کی بات ایک جیسی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف آئی ہیں، دین تو بنیادی بات تو ایک ہی ہے۔ ان سوالوں کا جواب سب نے ایک جیسا دیا ہے، ان سوالوں کے جواب میں جو نظریہ سامنے آتا ہے اسی کو دین کہتے ہیں، وہ سب نے ایک جیسا دیا ہے، دین سب کا ایک ہے، متحد ہے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بات پر اگر عمل کیا جائے، عمل کی کسوٹی پر دیکھا جائے، اگر عمل کیا جائے تو جو نتائج نکلتے ہیں وہ نتائج خوشگوار ہیں، وہ نتائج اچھے ہیں، مفید ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نتائج اچھے نکل رہے ہیں تو پھر وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انبیاء کی باتوں کو جب مانا گیا ہے تو نتائج انسانیت کے لیے بڑے خوشگوار ثابت ہوئے ہیں۔ آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، آپ بنو اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھیں، آپ اور دیگر انبیاء کی جو ہسٹری ہے اس کو آپ سٹڈی کریں تو یہی نظر آتا ہے جب ان باتوں کے اوپر عمل کیا گیا ہے تو نتائج خوشگوار نکلے۔ بات کے بعد ہم بات کرنے والے کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ تعلق ہے، اور بات کرنے والے کو ہم جب دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ جو بات کرنے والا ہے اس کا کردار دیکھیں گے۔ اگر تو اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے بھئی بات غلط ہو سکتی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے کر سکتا ہے، لیکن ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ کردار والے ہیں، ان سے بڑھ کر کردار کسی کا نہیں۔ ان کے دشمن بھی ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ جو ان کی بات کا انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کی بات کی تو گواہی دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو بات کرنے والا ہے اس کی اپنی ذہنی صورتحال کیسی ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے بات کرنے والے کی اپنی ذہنی صورتحال ٹھیک نہ ہو، لیکن انبیاء سے زیادہ ذہین انسان کوئی نہیں ہوتا، انبیاء سے زیادہ باشعور انسان کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی باتیں دیکھیں، بڑے سے بڑے وہ جو ان کے اوپر ناقد ہے، جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کی بات کے اندر جو دنائی ہوتی ہے، جو بصیرت ہوتی ہے، وہ جب انہیں نیوٹرل ہو کر سٹڈی کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر ایک متاثر ہونا، یعنی اپنے زمانے کے جو اس وقت کی جو سائنسی علوم ہیں، اس وقت کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس وقت کے ویسے جو حکیم اور دنا لوگ ہیں، ان کی حکمتیں اور دنائیاں ہیں، ان سے تو متاثر نہیں۔ اس وقت کے جو مروجہ علوم ہیں ان علوم کو دیکھیں تو ان سے تو متاثر نہیں ہے بات۔ انبیاء کی بات بالکل متاثر نہیں ہوتے، وہ بالکل ایک منفرد بات لے کر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو ہم وحی کو دیکھیں تو وحی ایک تو یہ ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے جو میٹا فزیکل ہے، وہ اپنی سفر کا آغاز ہی، اپنی بات کا آغاز ہی یہاں سے کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی تصدیق کرنا چاہیں، اس کی سرچ کرنا چاہیں تو یہ دو بنیادی اصول ہیں، بات کو دیکھا جائے، بات کرنے والے کو، اور پھر ہر ایک کو ان تین پہلوؤں سے ہم دیکھیں تو انبیاء کی بات ہمیں اتھینٹک نظر آتی۔ پس ثابت یہ ہوا کہ وحی در حقیقت دستور حیات بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سورسز آف نالج ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دستور حیات بن جائیں۔ بس ایک وہی ایسا سورس آف نالج ہے کہ جو انسانیت کو دستور دے سکتا ہے، انسانیت کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔